Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Excuse me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome, everybody. Today, the Pakistan People's Party two-day-long Central Executive Committee has concluded. Along with the elections, and I'll get to that, the current situation of the country was discussed. The political situation was discussed. The threat to political stability was discussed. The concerns about Pakistan reaching a crisis point was discussed. And before I get into the details, Pakistan People's Party का तो असूली फैसला ये है कि हमने पाकिस्तान के साथ लेना है, हमने पाकिस्तान को स्टेबल बनाना है और इस बुरहान से निकालना है। तो वक्त एक बार फिर आ गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान खपे का नारा उठाए। हम आज भी पाकिस्तान खपे का नारा उठाते हुए उस अंदाज में अपने फैसले कर रहे हैं। हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister of Pakistan. There are two other groups, the Independent Group and Muslim League Nawaz, that have more numbers than the Pakistan People's Party in the National Assembly. The PTI has announced that they will not engage in a dialogue with the Pakistan People's Party, and that rules out the possibility of an independent-led government and of a PTI-led government. That leaves us with Muslim League Nawaz, who is the only political party in the National Assembly who have reached out to the Pakistan People's Party and invited us to join their government. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable, we're not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking ministries in such a setup. We also don't want to see political chaos in the country. We don't want to see perpetual crisis in the country. What are our options? If PTI doesn't want our votes, and if Muslim League Nawaz doesn't form a majority, and if I am not a Prime Minister candidate, and this House fails to elect a Prime Minister, and it fails to form a government, then we will have to go back for re-elections. And this will lead to another perpetuation of this political crisis. Political stability will not return. In fact, political instability will increase. And the consequences of that, more so than me or you, will be faced by the people of Pakistan, who are at this moment facing not only a political crisis, but an economic crisis, the very real threat of terrorism, and the dangers of climate change. So the Pakistan People's Party has decided that we ran this election on a manifesto, and a manifesto on issues of, can you hear me? Yeah. A manifesto on issues of public importance, including our Awami Muashi Muaida, and my commitment to the people of Pakistan, that we want to restore political stability and want to end this environment of political toxicity. So to that end, the Pakistan People's Party will be willing to support
on an issue-to-issue basis, and in the case of important votes, a candidate for the Prime Minister of Pakistan, to ensure that a government is formed, to ensure that political stability is restored, and that a government can be formed that can get to the work, get to the point of doing the job of the people of Pakistan. In that context, the Pakistan People's Party has decided that we will form a committee of members of the Pakistan People's Party to engage with other political parties. तो जहाँ तक हुकूमत साजी का और political stability कायम करने के लिए जो हुकूमत साजी का जो अमल है और political stability कायम करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक कमेटी बनानी है जो कि इस point of view के साथ हमारे सियासी जमातों के साथ engage भी करेगी और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस बहरान से हम निकालें, पाकिस्तान को एक उस सिमत पे लेके जा सकें जो कि पाकिस्तान के अवाम का हक है। पाकिस्तान के अवाम ने अब इस इलेक्शन में जैसे भी हुआ इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अब पाकिस्तान के अवाम मज़ीद केओस नहीं चाहते, पाकिस्तान के अवाम मज़ीद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं चाहते हैं। वो अपने सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं कि वो इस बहरान से हम पाकिस्तान के अवाम को निकालें। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में जो मेरे पार्टी के लोग हैं इन्होंने काफ़ी एतराज़ात और इश्यूज़ उठाए जहाँ तक हमारा मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के हवाले से कि 18 महीने के लिए हम इनके साथ हुकूमत में रहें और वो जो मेरे पार्टी के ख़ास तौर पे पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले पख्तूनख्वा दूसरे सूबे से सारे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मेरे पार्टी के लोगों ने शिकायत की है कि जिस तरीके से उनका काम नहीं हुए, उनके मसाइल हल नहीं हुए, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ज़रूरी है कि हमारा जो कमेटी बनने जा रहा है मुस्लिम लीग नून से दूसरी सियासी जमातों से बात करने के लिए कि उस कॉन्वर्सेशन में जहाँ हम हुकूमत साजी की भी बात करें कि हम इंश्योर करें कि हम अपने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात हैं वो दूर किया जाए। जहाँ तक इस इलेक्शन के सवाल है, as far as these elections are concerned, unfortunately माजी की तरह और हर इलेक्शन में जैसे हमने देखा 2018 फिर 2013 एक्सेट्रा, इस इलेक्शन में भी शिकायत एतराज़ात उठाए गए और मेरा पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जो लोग मौजूद हैं इन्होंने अपने तरफ से भी एतराज़ात हमसे शेयर किए। जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जहाँ तक धांधली के इल्ज़ामात हैं, जहाँ तक इरेगुलरिटीज़ का सवाल है, तो उस पे एक तो ये फैसला किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC will collect all such complaints as far as this election was concerned. और हमारा इन इख्तलाफात के बावजूद, इन एतराज़ात के बावजूद इस एहतजाजन इन elections की जो results हैं उनको कबूल करेंगे in the larger interest of the country, in the larger interest of political stability. मगर साथ साथ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि हम सब मिल बैठ के, तमाम सियासी जमातों मिल बैठ के इन कमियों को हम इस दफ़ा पूरा करें ताकि आने वाले जब भी इलेक्शंस हो उन इलेक्शंस में कोई उंगली ना उठा सके। दूसरे जो हमारे एतराज़ात हैं, जो फोरम्स मौजूद हैं जहाँ तक इलेक्शन कमीशन है या पार्लियामेंट है एक्सेट्रा, हम वो फोरम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे इन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। साथ साथ इलेक्शन कैंपेन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सदर ज़रदारी साहब से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायतें उठाई थी
اور صدر زرداری صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کو یقین دہانی دلائی تھی کہ ہمارا جو یہ شکایتیں ہیں یہ ایڈریس ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ شکایت انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ رہا ہے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت شکایتیں ہیں، اعتراضات ہیں جو ہم جمع کر کے ایڈریس کروانا چاہیں گے. میں نے CEC سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ میں یہ بھی والد صاحب سے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی طرف سے کہلوایا کہ اب آپ اس چیز کا فیصلہ کروا دیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، ہم آپ کو ثبوت دیں گے، ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے، ہم آپ کو پروفس دیں گے، اور والد صاحب پہ ہم سب بھروسہ بھی کرتے ہیں کہ یہ جو ناانصافی ہوا ہے اس کو ضرور ہمیں ایڈریس کرنے کا وہ نہ صرف موقع ملے گا مگر امید یہ ہے کہ انگیجمنٹ اور اس پروسیس کے حصہ بننے کے نتیجے میں ہم ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر الیکشن میں وہی اعتراضات ہم اٹھاتے رہیں، دوسرے بھی اٹھاتے رہیں. کون سا سچا ہے کون سا نہیں ہے وہ سامنے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا علاج نہ نکل جائے. تو ہم چاہیں گے ان دا لارجر کانٹریسٹ آف political stability in Pakistan that this issue is also addressed. So in conclusion, the Pakistan People's Party has made the decision that while we may not ourselves be a part of sort of the cabinet, the government, on an issue-to-issue basis and on major votes, our committee will engage with political parties and we will be in a position to vote for those parties. So I want to give hope to the people of Pakistan. I want to give a message to the people of Pakistan کہ جو chaos آپ کو نظر آ رہا ہے اپنے ٹی وی اسکرینس کا، یہ جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج اتنے سارے پوائنٹس گر چکے ہیں اگلے دنوں میں، یہ جو انٹرنیشنل ادارے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یا پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گا نہیں آئے گا، جو پاکستان کے عوام فکر مند ہیں کہ اس حالات میں کیا ہمارے مسائل حل کریں گے، میں ان کو یقین دہانی دلوانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پارلیمان بنے گا. پارلیمان وہ فورم ہے جہاں آپ کے مسائل حل کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں ملک کے خاطر انشور کریں گے کہ یہ عمل جو ہے جو اب حکومت سازی کا عمل ہے کہ یہ مکمل ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم ہو، حکومت چل پڑے. ایسے نہ ہو کہ ہم ایک نیا الیکشن کی طرف جانا پڑے اور ایک بار پھر اس پورا سلسلہ میں دکھیلا جائے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل کیوس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملنا. آپ سب کا بہت شکریہ. اب میں آپ کے سوال کا جواب لوں گا. میں انفارمیشن سیکرٹری صاحب کنری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کنڈکٹ کرے، وہ ایک ایک کر کے آپ سے سوال کرے. میں 100 سوال کا جواب ایک وقت نہیں دے سکتا. بلاول آپ سے ایک سوال ہے، اس کے دو پارٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت ہر حصہ لینے والی جو جماعت ہے وہ ان الیکشن پر ریزرویشن ہے اور دھاندلی کے الزامات عائد کر رہے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ری الیکشن کی طرف جانے کی ہے صورتحال کو تاکہ کلیئر مینڈیٹ مل سکے؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ ہم بذاتے نہیں لیں گے، تو کیا بلاول بھٹو زرداری اگلی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا حکومتی بینچوں کا حصہ ہوں گے؟ جہاں تک آپ نے ری الیکشن کی بات کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو کیسے آپ کو پتا کہ کلیئر مینڈیٹ ملے گا؟ ابھی ہم نے اتنا بڑا پروسیس کیا، سب کا خیال تھا کہ کلیئر مینڈیٹ آئے گا اور کلیئر مینڈیٹ نہیں آیا. نہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی والا اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے طور پہ حکومت بنائے، نہ میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں حکومت بناؤں. اب اگر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے، ہمارا خون پسینہ کی محنت اس الیکشنز میں ہوتی ہے، ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتے ہیں،
ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ الیکشن بس آسانی سے کریں. اور اگر ہم اس الیکشن کی طرف جائیں گے تو اسی قسم کے کیوس مجھے نظر آ رہا ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نظر نہیں آ رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو الیکشن ریزلٹس ہوں گے مجھے یہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ان کو قبول کریں گے. تو اس سے میرا خیال میں جو میسج پاکستان کے عوام بیچ رہے ہیں لیکن ہمارا سیاستدان اس پیغام کو سن نہیں رہے ہیں. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں آپس میں مل کے بات کریں, کام کریں. اگر وہ چاہتے تھے کہ وہ کسی ایک جماعت کو چاہتے تھے تو وہ اسی ایک جماعت کو چاروں صوبوں کو مینڈیٹ مل جاتا. پاکستان کے عوام نے سپلٹ مینڈیٹ اس لیے دیا کہ کسی ایک کا زور زبردستی پہ نہ چلے, آپ سب مل کے پارلیمان کے اندر بات کر کے ہمارا مسائل کا حل نکالیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پی ٹی آئی آج بھی ایک آپ سمجھے ایسے فیصلے لے رہے ہیں جو جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں. یہ کہنا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ بات نہ کریں, مگر لوگوں نے آپ کو ووٹ کیوں دیا؟ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تاکہ آپ ان کے مسائل حل کر سکیں. تو نہ ایک پولیٹیکل فورس بات کرنے کے لیے تیار ہے, دوسرا پولیٹیکل فورس کے ساتھ بھی بات تو کرتے ہیں مگر اب سننے بھی پڑیں گے. اگر سنے بغیر وہ اپنے ہی کام کریں گے, بسم اللہ سو کریں, لیکن اس کا نقصان پاکستان کا ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کی ہوگا, تو پاکستان کے نظام کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اوپر یہ اب ہم اپنے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ذمہ داری ہے کہ جو بھی ملک کے حالات ہو, جیسے بھی صورتحال ہو, پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ جماعت ہمیں انسٹیبلٹی, کیوس, غیر جمہوری کانسیکوینسز سے بچائے گی. تو وہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اعتراضات کے باوجود پاکستان کھپے کا نعرہ اٹھاتے ہوئے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے. جی ستی صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں وزارتیں نہیں لے گی. پاکستان پیپلز پارٹی ایشو ٹو ایشو ہمارے مینیفیسٹو پہ, دوسرے ایشوز پہ اور اہم ووٹس پہ حکومت کے ساتھ دیں گے, لیکن ہم اپنے جو ڈائیلاگ کا کمیٹی ہے وہ ضرور ہوگا تاکہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہے, جو بھی ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بھی طے کیا جا سکے. اور اپوزیشن لیڈر میں تو میرا نہیں خیال میں بن سکوں گا. آئینی عہدے بھی نہیں لیں گے چیئرمین صاحب, آئینی عہدے جو ہیں بڑے 30. ستی صاحب. صاحب بہت شکریہ آپ کا. سر پہلی دفعہ بلوچستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا ہے اور لوگوں کی بڑی توقع ہے پیپلز پارٹی سے. تو سی ایس کی نے کیا فیصلہ کیا ہے کہ کیا وہاں پہ بھی آپ حکومت سازی کرنے جائیں گے, کیونکہ صرف کو تو آپ ویسے ہی جو ہے آپ کا وہاں پہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. ہم ضرور کوشش کریں گے کہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے. اریبہ صاحبہ. Support for the Prime Minister candidacy, is it conditional or unconditional? Are you going to back Nawaz or Shahbaz for this? And my other question is, are you going to dictate presidency and governorship in the present? Look, as far as I've announced that my party doesn't want political instability, and where we see that nor do we have a mandate, so we were not going to put ourselves forward for that position. But we will support a political party without becoming part of the government in the shape of, ministries or sort of a PDM2 کا جو لوگ کہہ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے, مگر جہاں تک ان کے پرائم منسٹرشپ کے ووٹس ہے, بجٹ کے ووٹس ہے, لیجسلیشن ہوں گے, اس پہ ہم ایشو ٹو ایشو ضرور سپورٹ کریں گے. جہاں تک کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں اس پہ ہم ضرور پاکستان پیپلز پارٹی, جو آپ نے سوال کیا, شاید آپ نے بھی سوال کیا, پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے حق ہے کہ ہم ان الیکشنز میں لڑیں. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس 17 سیٹس تھی نیشنل اسمبلی میں, تب بھی ہم نے اسپیکر کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, پریزیڈنسی کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے. تو اس بار ضرور پاکستان پیپلز پارٹی پریزیڈنسی کے لیے, چیئرمین سینٹ کے لیے, اسپیکرشپ کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کریں.
जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की या किसी भी जमात की वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वो उन जमातों का फ़ैसला है कि वो कौन अपने उम्मीदवार बनाएंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इन इलेक्शंस में कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पे कि कौन हमारे उम्मीदवार होंगे, वो तो पार्टी का फ़ैसला होगा। मेरा ख्वाहिश ये ज़रूर होगा कि सदर ज़रदारी जब प्रेसिडेंसी का इलेक्शन आए तो उस इलेक्शन में हिस्सा ले और इस मुल्क का सदर बने। और मैं बताता हूँ कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि सदर ज़रदारी साहब मेरा वालिद है और वो जाके प्रेसिडेंसी में बैठे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त मेरा मुल्क में एक आग फैल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और अगर कोई वो सलाहियत रखता है, वो कैपेसिटी रखता है इस आग को बुझाने के लिए, तो वो सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब है। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि सदर ज़रदारी एक बार फिर वफाक का ये ओहदा संभाले और हमारा मुल्क को इस क्राइसिस से बचाए। चेयरमैन साहब, यासिर वाले साहब। पावर शेयरिंग मेरे फार्मूले सवाल की का बात जवाब हुई है। हो गया चेयरमैन साहब। जी गुरमानी साहब। जी गुरमानी साहब। राहुल साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तारीख आपके सामने है कि किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं की। मौजूदा इंतखाबात में तो 2018 की तरह कई सवालात भी उठ रहे हैं। आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए वज़ीर आज़म को वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब बन जाते हैं तो कितने अरसे के लिए आप देख रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर टिक सकेंगे? तो मेरा तो हमेशा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ज़रूर ये मौक़िफ़ होगा, हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट पाकिस्तान अपने टर्म्स कंप्लीट करे और उसमें ये भी आता है कि अपना वज़ीर आज़म भी अपना टर्म मुकम्मल करे। जहाँ तक जो आपने द क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज़ दिस कि अगर जो भी मुस्लिम लीग का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार है एसेट्रा, अगर वो पुराना ही सियासत करेगा ना, अगर हमने ऐसे ही नफ़रत और तक़सीम के सियासत करना है तो मेरे ख़्याल में बहुत मुश्किल होगा कि कुर्सी की बात नहीं है ये कि हमारा वफाक, हमारा जमहूरियत, हमारा निज़ाम बचे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ मुस्लिम लीग, तमाम सियासी जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, कि वो अपने लिए ना सोचें, कि वो अपनी सियासत का हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन इस वक्त अब पाकिस्तान की फ़िक्र करें। ये जो माहौल बन रहा है, इस माहौल का फ़ायदा इस मुल्क के दुश्मन उठाने चाहेंगे, इस मुल्क के मुखालिफ उठाने चाहेंगे। हमें ये ज़िम्मेदारी अपनाना चाहिए कि हम सियासत करें, सियासत के दायरे में रह के सियासत करें। हम इंतहा पसंदी की सियासत छोड़े। अब सियासत नहीं, इंतहा पसंदी का सियासत किया जा रहा है, ज़ाती इंतकाम का सियासत। तो वो जब तक हम एड्रेस नहीं करेगा, और इट टेक्स टू टू टैंगो, दोनों हाथ से ताली बजता है, ये जब तक पॉलिटिकल फोर्सेस ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं बड़ा सही सवाल है और बड़ा मुश्किल होगा कि वो कॉन्टीन्यूटी जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसके नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एकेडमिक स्टेबिलिटी भी आएगा, बड़ा मुश्किल होगा कि वो हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करें। ये कहा कि आपने मुतअद्दिद बार अपनी कैंपेन के दौरान कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून पे ये मुल्क छोड़ा गया तो वो देगी। अब आप जो है वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो अवाम के मसाइल हल कर पाएगी? अगर नहीं कर पाती तो, अगर अवाम के मसाइल हल नहीं कर पाती तो फिर पीपल्स पार्टी क्या करेगी? I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ़ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है
ان کو بھی میرے خیال میں ماننا چاہیے کہ جو غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی ان کے اپنے فیصلے ہیں جو ان کے اوپر کرٹیسزم بنتا ہے. یہ جمہوریت کا اصول ہے. خاص طور پہ الیکشن کے دوران تو ہمارا ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ان کی جو کوتاہیاں ہیں، ان میں انہوں نے جو غلطیاں کیا ہیں، ان میں ان کے پالیسیز پہ جو ہمارا اعتراضات ہیں اس پہ ہم زور دیں، اس پہ ہم ہائی لائٹ کریں. اب جہاں تک آپ کی دوسری سوال ہے، اگر پاکستان کے عوام مجھے مینڈیٹ دیتے تو پھر بالکل اب میں کہتا کہ نہیں، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. اب مجھے وہ مینڈیٹ نہیں دیا گیا. جہاں تک مسلم لیگ کا پالیسیز کے سوال ہے، ضرور ہمارا مختلف پالیسیز پہ اختلاف رائے ہوگا، مگر پارلیمان کی خوبصورتی یہ ہے، جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اپنا رائے رکھتے ہو، میں اپنا رائے رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سب سے بیسٹ رائے ہے، سلوشن ہے کسی ایک مسئلہ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا رائے، میرا موقف سب سے بیسٹ سلوشن ہے کسی مسئلہ کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رائے صحیح ہو سکتا ہے کہ میرا رائے صحیح ہو. اس سے بھی زیادہ ممکن یہ ہے کہ شاید میرا رائے اور آپ کے رائے کے درمیان میں جو رائے ہے وہ سب سے بیسٹ حل ہو اس مسئلہ کا. تو پارلیمان کا، جمہوریت کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم پارلیمان میں اور پارلیمانی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں. تو اگر کنسنسس کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں تو میرے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مسائل کو ایڈریس کر سکیں گے. اگر ہم پاکستان کے عوام کے جو بنیادی مسئلے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تو اس کا نقصان نہ صرف ایک سیاسی جماعت کا ہوگا، اس کا نقصان اس ملک کا ہوگا. شکریہ. بلاول صاحب، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی پوری کمپین جو چلائی، آپ نے پہلے منشور بھی دیا. ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب آپ کا گڑھ ہوتا تھا، لیکن آج پنجاب میں آپ کو چند سیٹیں ملتی ہیں. تو یہی مفاہمت کی پالیسی پہلے بھی آپ کا سیاسی نقصان کر چکی ہے. کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے جیالے کو تھوڑا جگایا تھا، کیا وہ جیالہ پھر آپ کے منشور کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آپ اگر میں صرف اپنے لیے سوچتا نا تو بڑا آسان ہوتا. میں ادھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتا، میں کہتا خان جانے، میاں صاحبان جانے، وہ حکومت بنائے، میں نہیں کرتا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک میں. بلوچستان کی صورتحال کیا ہے، کراچی کی صورتحال کیا ہے، صوبہ پنجاب، صوبہ پختونخوا کی صورتحال کیا ہے. بالکل میرا فائدہ ہے. میں اس پولیٹیکل سچویشن میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی بلیک میل کرنا چاہتی تھی تو ہم پی ٹی آئی کو بھی اور نون لیگ کو کہتے کہ آپ ہمیں بنا دیں ورنہ یہ نہیں ہوتا. مگر کیا وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے ایشوز جو مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے اس کا کوئی حل نکلے گا؟ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ پاکستان کی محبت ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ہم سوچ رہے ہیں. ضرور میرا اس میں سیاسی نقصان ہوگا، مگر آپ نے ہر موقف پہ یہ سوچنا ہے کہ کیا صرف اور صرف میرا سیاست اہمیت رکھتا ہے، میرا اپنے آپ کو ہر قیمت پہ کسی کرسی پہ بٹھانے اس مسائل کا حل ہے، یا اس نظام کو جس کے لیے ہم نے شہادتیں دی، جس کے لیے میرے کارکنوں نے، میرے خاندان نے، میرا پارٹی نے شہادتیں دی، اس نظام کو ہم چلائیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا سپیس ہے پنجاب میں، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت، اور اس سازش جو ہے وہ اس 2024 کے الیکشن میں موجود تھا، وہ ایک عمل جاری ہے. مگر میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے والد صاحب سے کہا اس چیز کا فیصلہ مجھے دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو اس الیکشن میں کروایا گیا اس کا فیصلہ ہونا پڑے گا. میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر، ہر چیز کے خاطر، اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت تھی،
جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے، آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ، الیکشن ریفارمز کروائے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا؟ تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے، میں اپنی مرضی سے نہ کروں، ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کے بات کریں۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا، ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن، اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ، اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے، ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے، پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے۔ کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ اگر راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے، اپوائنٹمنٹس کریں گے، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا۔ اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسند والا سیاست کروں، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے۔ میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے، مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا۔ صاحب یہ بتائیے گا، بلاول صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی، لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر نون لیگ اس میں کہیں پہ آپ کو رشتے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے، تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں، وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں، ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا، ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے ہیں جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں۔ والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے CEC کو یہ یقین دلانی دلائی الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہے اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا۔ جہاں تک اگر ان اعتراضات کی وہ ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے، ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں، اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کریں جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے۔ یہی واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں۔ PTI, we just had a press conference around the corner. They've merged with the NWA, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the probability that many of the independent seats will go with PTI. What's your assessment of this calculation and how realistic it is? I think it's extremely unrealistic, and I think that unfortunately the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf,
the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punctures and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM,
in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties. So it will be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं, तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरीबंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फ़ैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा, मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को जलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स इनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं कि आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफ़रत और तकसीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तकसीम हम आपको नहीं करने देंगे। Thank you. Thank you. Are we done? Yes, please. Thank you, everyone. I think we're good. We've covered all the points.